بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے گندم سمیت زرعی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین بند کر دیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق حالیہ ربیع کی فصل سے ہوگا، جس کے نتیجے میں خاص طور پر گندم کے کاشتکاروں کو بری طرح متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ دوسری جانب پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے سبز انقلاب کے نام پر منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ہر سال اہم فصلوں کی امدادی قیمت کے تقرر کو ختم کرتے ہوئے ملک میں زرعی اجناس کی مارکیٹنگ کے نظام میں اپنی مداخلت روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کی وزارت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ معاہدے میں شامل شرائط کے مطابق اس سال سے گندم کی کم از کم امدادی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی۔ موجودہ سال کے لیے کافی گندم دستیاب ہے اور تخمینہ ہے کہ گندم درآمد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اسی لیے صوبوں یا اضلاع کے درمیان گندم کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کی مداخلت کے بغیر گندم کے کاشتکار کو مڈل مین یا آڑتی کے چنگل سے کیسے بچایا جائے گا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے لیے حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ کسانوں کو تجارتی بینکوں کے ذریعے گندم ذخیرہ کرنے کی سہولت دستیاب ہو۔ تاہم اس منصوبے پر کافی کام ہونا باقی ہے۔ کاشتکار پہلے ہی مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں، ایسے میں ان کے لیے گندم کو سنبھالنے کا مناسب بندوبست نہ کیا گیا اور انہیں آڑتی کے حوالے کر دیا گیا تو ملک کی زراعت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ یہیں ایک اہم معاملہ چھوٹے کسان کا بھی ہے، جسے فصل کے لیے باردانہ بھی نہیں ملتا، تو بینکوں سے فصل ذخیرہ کرنے کی سہولت کون دے گا؟ کئی دہائیوں سے جاری زرعی اجناس کی امدادی قیمت کے تعین کے حکومتی اقدام کا مقصد گندم کی اندرون ملک قیمت کو درآمدی قیمت سے نیچے رکھ کر صارفین کے مفادات کا تحفظ کرنا اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو کم کر کے اور امدادی قیمت کی ضمانت دے کر کاشتکار کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ اب خبر یہ ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بھی حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے IMF معاہدے کی پاسداری کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تاہم کمیٹی نے زیادہ گرمی اور کم بارشوں کی وجہ سے آئندہ سال گندم کی ممکنہ قلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزارت پر زور دیا ہے کہ وہ بحران سے بچنے کے لیے فعال اقدامات کرے، جبکہ جاری چیلنجوں کی روشنی میں کمیٹی نے وزارت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں گندم سمیت دیگر اہم اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے 20 سالہ تفصیلی روڈ میپ تیار کرے، جس کا مقصد آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جدید تحقیق اور جدید تکنیک کے ذریعے زرعی پیداوار کو نمایاں طور پر بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے کسانوں کی مدد کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر پروگرام، زرعی ٹیوب ویلوں کی سولرائزیشن اور اسموگ سے نمٹنے کے لیے سپر سیڈر کی فراہمی شامل ہے۔ عرب پاکستان گرین انیشیٹو GPI کے تحت چولستان کے بنجر صحرائی علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح گزشتہ ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کیا ہے۔ اس منصوبے کے اہم اجزاء گرین ایگری مال اینڈ سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم اور ایگری ریسرچ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں۔ گرین ایگری مال اینڈ سروس کمپنی کسانوں کے لیے ایک ون اسٹاپ حل ہوگی، جو انہیں اعلیٰ پیداوار والے بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات اور ایندھن کی دہلیز پر سرکاری نرخوں پر فراہم کرے گی۔ اسی طرح کاشتکاری کی جدید مشینیں بشمول ٹریکٹر، ڈرون وغیرہ کسانوں کو کرائے پر دی جائیں گی۔ اسمارٹ ایگری فارم کو ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم پر کم سے کم پانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فصل کی پیداوار کے جدید نظام سے سیراب کیا جائے گا۔ ایگری ریسرچ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کسانوں کو تکنیکی معلومات اور لیبارٹری خدمات فراہم کرے گا، جس میں مٹی کی جانچ بھی شامل ہے۔ یہ مرکز زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان بھر کے تحقیقی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔